امپورٹڈ حکومت اور ان کو لانے والے ان کے تمام مفروضے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے۔ عمران خان کے خلاف تمام کوششیں تمام سازشیں اندرونی بیرونی تمام سازشیں ناکام ہوئیں۔ عمران خان کے خلاف دو سازشیں ہوئیں، ایک بیرونی ملک جو امریکہ نے کی پاکستان میں، ایک پاکستان کے اندر جو میر جعفر اور میر صادق ہیں انہوں نے ایک سازش ادھر کی۔ وہ سازش تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کو ہٹانا تھا، مہنگائی صرف بہانا تھا۔ جو میر جعفر اور میر صادق جو پاکستان کے اندر تھے انہوں نے سوچا تھا کہ ہم عمران خان کو ہٹا دیں گے، عوام بہت خوش ہوگی کیونکہ عمران خان کی گورننس ٹھیک نہیں ہے، مہنگائی کی وجہ سے ساری عوام عمران خان کے خلاف ہے، ہم ان کو ہٹا دیں گے تو ہماری عوام میں بہت زیادہ مقبولیت ہوگی، عوام ہمیں اچھا کہے گی، مہنگائی کی وجہ سے لوگ بہت تنگ ہیں اور لوگ ہمیں بہت سپورٹ کریں گے، لوگ ہمیں اچھا کہیں گے، عمران خان کو لوگ برا کہیں گے اور لوگ یہ کہیں گے کہ ایک ظالم لیڈر کو ہم نے حکومت سے نکال دیا۔ ان کا یہ خیال تھا، لیکن ان کے سارے مفروضے، سارے ان کے خیالات، سارے ان کے پلان غلط ثابت ہوئے۔ 13 کی 13 پی ڈی ایم میں جماعتیں اور میر جعفر اور میر صادق سمیت 13 جماعتیں، صرف ایک بندہ ایسا تھا جو کہتا تھا کہ عمران خان کو مت نکالو، 5 سال پورے کرنے دو، اگر ہم نے اس کو اب نکالا تو اب بھی ہمارے سروے کے مطابق، اس نے کہا ہمارے سروے کے مطابق اب بھی لوگ اس کو چاہتے ہیں، عمران خان کو پسند کرتے ہیں، ابھی اس کو نکالنے کا وقت نہیں ہے، اس کو پورے 5 سال کرنے دو، یہ خود ہی مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ لیکن پی ڈی ایم نے اور میر جعفر اور میر صادق میں انہوں نے اس بندے کی بات نہیں مانی اور اس کو ہٹا دیا۔ اس کے اگلے ہی دن عوام کا ایسا ان کو رسپانس ملا کہ ان کی آنکھیں باہر آ گئی، پورے پاکستان میں احتجاج کیا گیا، پورے پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف احتجاج کیا گیا، عمران خان کے حق میں احتجاج کیا گیا۔ ان کے نکالنے والوں کی آنکھیں باہر آ گئیں کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے، لوگ تو الٹا عمران خان کو زیادہ سپورٹ کرنے لگ گئے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کوئی اور پلان بناتے ہیں، پھر انہوں نے عمران خان کو نکالنے کے بعد ثاقب نثار صاحب کی آڈیو لے کے آئے جو کہ ٹوٹے کٹھے کر کے جمع کی تھی انہوں نے، وہ بھی فلاپ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ملک ریاض صاحب کی آڈیو کو ٹوٹے جمع کر کے لے کے آئے، وہ بھی فلاپ ہو گیا۔ اس کے بعد توشہ خانہ آیا، وہ بھی فلاپ ہو گیا۔ اس کے بعد فرا گوگی آئی، فرا گوگی کافی ٹرینڈنگ میں رہی، یہ ٹوکرا صحافیوں نے اس کو کافی اٹھایا، بات ان کے پاس صرف ایک ہی تھی، فرا گوگی فرا گوگی، آگے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ اس کے آگے وہ ٹوکرا صحافی اتنے تنگ آ گئے کہ ہم فرا گوگی کر رہے ہیں 1.5 مہینے سے۔ انہوں نے پوچھا امپورٹڈ حکومت سے کہ بھائی اس کے آگے بھی کوئی ہمیں سبق دو، اس سے آگے ہم عوام کو کیا بتائیں، ہم تو صرف یہی بتا رہے ہیں فرا گوگی بس، کوئی ہوتا تو بتاتے نا، وہ بھی فلاپ ہو گیا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ عمران خان کو ہم عدالتوں سے نااہل قرار دیتے ہیں، عمران خان کی الزامات کو کالعدم قرار دیتے ہیں، عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس بناتے ہیں، اس میں بھی ناکام ہو گئے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ایک پلان آپ کسی کے لیے بناتے ہو بری نیت سے اور ایک پلان اوپر بنتا ہے، آپ اپنے ہی گڑھے میں خود گرتے ہو، جس کے لیے نکالتے ہو وہ نہیں گرتا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، آپ ہی اس کے اندر گرتے ہو، لیکن یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر انہوں نے پلان بنایا کہ عمران خان کے قریبی لوگوں کو ہم توڑتے ہیں اور ان سے عمران خان کے خلاف بیان دلواتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو توڑنے میں تو کامیاب ہو گئے، جیسے کہ علیم خان، وہ بھی 1-2 دن چلے پھر ٹھس ہو گئے۔ اس کے بعد جہانگیر ترین سیانے بندے ہیں، وہ بھی ایک آدھ بار بولے، اس کے بعد ان کی بھی ہوا نکل گئی۔ اس کے بعد آئے چودھری سرور صاحب بھی پہلے دن ہی بہت ہی پریس کانفرنس بہت زیادہ پڑکڑ کے بہت ہی شور ڈال کے انہوں نے کیے، لیکن اس کے بعد وہ بھی گل ہو گئے، نظر ہی نہیں آ رہے کدھر گئے۔ انہوں نے سوچا تھا ہم ماضی میں بڑے بڑے برجوں کو ہم نے گرا دیا، کوئی مسئلہ نہیں بنا، آرام سے گرا دیا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا بڑے بڑے برجوں پہ کہیں نہ کسی پہ کرپشن کا الزام تھا، لیکن عمران خان پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے۔ 2 بار پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی کرپشن پہ، 3 بار نواز شریف کی گورنمنٹ کی کرپشن پہ، لیکن عمران خان کی گورنمنٹ جانے کے بعد عوام کا رد عمل ان کے خلاف کیوں آیا؟ کیونکہ عمران خان کرپٹ نہیں تھا، چور نہیں تھا، غدار نہیں تھا، ملک فروش، ضمیر فروش نہیں تھا، اس لیے عوام ان کے ساتھ ہے۔ پاکستان کے علاوہ پوری دنیا کے مسلمان اس کی سپورٹ میں ہیں۔ جو مرضی کر لیں پی ڈی ایم والے، جو مرضی کر لیں، میر جعفر میر صادق جو مرضی کر لیں، لیکن عمران خان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو عزت دے گا اور دوبارہ پھر دے گا، اور ان غداروں، چوروں، کرپٹ لوگوں سے کو ہمیشہ کے لیے ان سے نجات دلائے گا انشاءاللہ۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔